اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اہل آسانیہ کے اس ایپیسوڈ میں سید مزمل احمد سیاح آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور آج کا دن ہم نے اس حوالے سے سوچا کہ بہت زیادہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں کہ بہت سارے راستے اللہ تک جاتے ہیں۔ اللہ تک بہت سارے راستے نہیں جاتے، اللہ تک صرف ایک راستہ جاتا ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ بہت سارے راستے جاتے ہیں شیطان کے رستوں پہ، بہت سارے راستے شیطان کے تک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ تک صرف ایک راستہ جاتا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں صراط مستقیم کی، تو ایک بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ کیا اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہو جائے، کچھ بھول چوک ہو جائے تو کیا ہم اسٹل اسی راستے پہ ہیں؟ اور ایک اور غلط فہمی ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ایک گرے ایریا بنایا ہوا ہے، اور اس گرے ایریا کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھٹک گئے اور ہمیں مطلب راستے پہ تو چل رہے تھے، لیکن تھوڑا سا یہ ہوا کہ ہم نے ایک دو نمازیں رہ گئیں، روزے رکھنے رہ گئے، یا کچھ ایسا ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹل راستے پہ ہیں، لیکن ہم نے ہم سے تھوڑی بہت غلطی ہوگی، اس کی معافی مانگ لیں گے۔ اور اس میں ایک بات میں بتا دوں کہ گرے ایریا کوئی نہیں ہے صراط مستقیم میں، اور یا تو آپ راستے پہ ہوتے ہیں یا آپ راستے پہ نہیں ہوتے۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ فلانا بھول چوک ہو گئی، سر میں درد ہو گیا تو فلانا چیز رہ گئی، ایسا نہیں ہے، اور بالکل اس دھیان میں نہیں رہنا۔ آج ہم صراط مستقیم کو 7 حصوں میں ڈسکس کر رہے ہیں، آپ اس کو 7 لیول کہہ لیں آن دیٹ پاتھ، کیونکہ اگر آپ ریئل الائنمنٹ کریں اس کی تو بالکل 7 پارٹ تک جا کے آپ کہتے ہیں کہ ہاں اب بالکل بھی 0 ڈگری کا ویریشن ہے ٹورڈز پاتھ، اور آپ بالکل اسٹریٹ پاتھ پہ گئے ہیں اور بیچ میں آپ نے ڈیویٹ نہیں کیا۔ سب سے پہلے یہ کہ جس کا آپ کلام پڑھ رہے ہیں، جس کے احکامات سن رہے ہیں، اس پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ ایمان کا ورڈ میں اس لیے یوز نہیں کروں گا کیونکہ قرآن کے اندر باقاعدہ آیت ہے کہ تم یہ کہو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو مسلم ہو گئے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے اندر داخل بھی نہیں ہوا۔ تو آپ اس ذات پہ یقین رکھتے ہو جس کا آپ خط، جس کا کلام، جس کا بھیجا ہوا مراسلہ پڑھ رہے ہیں۔ اور قرآن کے سینس میں اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کو اپنے راستے کی طرف بلا رہا ہے اس پر آپ یقین رکھتے ہو، تو آپ کا اللہ پہ یقین ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے بھیجے ہوئے احکامات کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یقین رکھنے کے بعد ایک چیز بہت ضروری ہے، اور اس کو آپ علم کے حساب سے لے لیں۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا کوئی کتاب یا کوئی زبان، تو آپ اس زبان میں بھیجے گئے اس مراسلے کو، اس پیغام کو آپ پڑھ نہیں سکتے، اور آپ پڑھ نہیں پائیں گے تو ایک بہت بڑا شیطان کا راستہ کھل جائے گا کہ آپ کو ان لوگوں کی بات پر یقین کرنا پڑے گا جو آپ کو خط پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہوں
جو آپ تک بھیجا گیا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں آپ تک بھیجے گئے ہیں، اس رستے کے بارے میں جو بتایا گیا ہے آپ پڑھ سکتے ہو. تو آپ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک پڑھ سکتے ہو. صحیح طریقے سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلق سے عین کی آوازیں نکالتے ہوئے زندگی گزر جائے، جو ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے، اور ہے کی آوازیں نکالتے ہوئے زندگی گزر جائے، اور کس لفظ کو کتنا کھینچا ہے اور کہاں پہ وقف کرنا تھا وقف نہیں کیا، آگے بڑھ گئے وغیرہ وغیرہ. یا سجدہ کرنا تھا آپ نے اس ٹائم سجدہ نہیں کیا، اس کے پیچھے پڑ گئے. صحیح طرح سے پڑھنے کا سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ میاں نے جیسا لکھا ہے آپ نے اس کو ویسے ہی پڑھو. آپ مولانا شریف کی تفسیروں میں گھس کے ادھر ادھر نہ ہو گئے ہوں، اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ عربی کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کی اردو کیا بنتی ہے، اور یہ جو ترجمہ ہوا ہے یہ اس آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے، مفہوم نہیں ترجمہ کیا بنتا ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں بہت ضروری ہے، جو ہم مطلب عربی نہیں سیکھتے وہ ہمیں سیکھنی چاہیے. اس میں بہت اچھی ایک کلاسز ہیں عربی کی، میرے خیال میں نام بھول رہا ہوں. ایک اس میں ایک بہت اچھی عربی کی کئی ایک کلاسز جو ہیں یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں قرآن کی عربی کی، وہ آپ ضرور دیکھیں. تو آپ کو پتہ ہو کہ لکھنے والے نے جو خط بھیجنے والا ہے، پیغام بھیجنے والا ہے، اس نے لکھا کیا. تو آپ قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طرح سے پڑھ سکتے ہو. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو عین ممکن ہے کہ آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، اور نہیں اس لیے سمجھیں گے کہ جس نے آپ تک وہ پیغام پہنچایا کیا پتہ اس نے اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے اس میں ایڈیشن سبٹریکشن کر دی ہو، اور آپ نے وہ سمجھ لیا ہو. تو اس کا سمجھنا ایسا ہی ہے کہ آپ نے صحیح پیغام کو نہیں سمجھا، اصل پیغام کو. تو دوسرا پوائنٹ تھا صحیح طریقے سے پڑھنا. تیسرا پوائنٹ ہے صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد جس نے وہ پیغام بھیجا ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہوں کہ اس نے وہ کیا چاہتا ہے. اگر آپ سمجھیں گے نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ آپ عمل نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ آپ عمل نہیں کر پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اکثر کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے جو اللہ کا پیغام سنتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں. آلموسٹ میڈیکل ٹرم میں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یار ان کو کوئی سائیکلوجیکل پرابلم ہو گئی ہے. برا نہیں منائیے گا، ایسا ہم سوچتے ہیں کہ ہر وقت اس کو ایک خیال رہتا ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے منہ آگے منہ دکھانا ہے. ہر معاملے میں بات کچھ ہو رہی ہو وہ کوئی اور بات نکال لیتا ہے اور اللہ کی طرف اس بات کو لے جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ کمیونیکیشن کے حساب سے بالکل فیل آدمی ہے، یہ کس قسم کی باتیں بیچ میں لے آتا ہے. بھائی بات اس ٹاپک پہ ہو رہی ہے، تم اس کو گھما پھرا کے اللہ پہ لے گئے، پھر اسی خبر پہ لے گئے، اور پھر تم نے وہی آخرت کا رونا شروع کر دیا. ہم یہ باتیں کرتے ہیں بائی دا وے. میرے خیال میں اللہ کے بندے وہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب میرا ذکر آتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں. تو جس نے پڑھا نہیں، جس نے سمجھا نہیں، اور وہ عین ممکن ہے کہ وہ ڈرے بھی نہیں. تو جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ڈر بھی انٹر ہو جاتا ہے. تو تیسرا پوائنٹ تھا آپ سمجھ سکتے ہوں. چوتھا پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، جب آپ نے سمجھ لیا، ایمان رکھتے تھے، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سمجھ لیا، چوتھا پوائنٹ یہ کہ آپ اس پہ عمل کرتے ہوں. تو صراط مستقیم پہ چلنے والوں کا سب سے بڑی نشانی جو ان کی یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے رستہ بتایا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یتیموں کا مال نہ غصب کرو تو وہ اس پہ قبضہ نہیں کرتے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دھوکہ نہیں دو، دھوکہ نہیں دیتے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہیں بولتے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شخص تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کو امانت بالکل اسی طرح لوٹا دو، چاہے وہ پہاڑ کے برابر سونا کیوں نہ ہو.
وہ بالکل ویسے ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے پہ عمل کرتے ہیں. اگر آپ کا اللہ کے کہے ہوئے پہ عمل نہیں ہے تو آپ نے بے شک آپ ایمان رکھتے تھے کہوں گا میں, اور اس کے بعد آپ پڑھ سکتے تھے صحیح طرح, سمجھ سکتے تھے, لیکن آپ کا عمل نہیں تھا. مجھے اس بارے میں ایک یاد آ رہا ہے, میرے خیال میں پتہ نہیں بخاری میں یا مسلم میں کہیں حدیث ہے, میں ریفرنس نمبر ڈھونڈوں گا تو آگے کسی اور محفل کے اندر میں ریفرنس نمبر پرووائڈ کر دوں گا آپ کو, کہ قیامت والے دن بیسکلی یہ حدیث اس حوالے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس کے ہونٹوں کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے, تو ان کو بتایا گیا کہ شخص وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا, پیغام تھا, وہ لوگوں کو بتاتا تو تھا اور لیکن اس پہ عمل نہیں تھا. تو تقریریں اچھی کرتا تھا, اور اس تقریریں کرنے کے سبب اور دوسرے سینس میں یہ کہہ لیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ آپ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے, ایک طرح کی تقریر ہو رہی ہے, تو ایسا ہی ہے کہ میرا اگر عمل نہیں ہوگا اس پہ تو میں ہی وہ ایسا شخص ہوں گا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو خدا نخواستہ اس کو آگ کی قینچیوں سے اس کے ہونٹ کاٹے جائیں گے. کیوں؟ اس بات کے سبب کہ وہ بولتا تو بہت تھا, تقریریں بہت کرتا تھا اللہ کے راستے کی, لیکن اس کا خود کا عمل نہیں تھا اس کے اوپر. تو عمل ہونا بہت ضروری ہے. عمل کرنے کے بعد, خود عمل کر لینے کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ وہ پیغام جو آپ تک پہنچا ہے, وہ سمجھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی, عطا کی, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب آپ نے اس پہ ایمان لایا, آپ نے پڑھا پراپر, آپ نے اس کو سمجھا پراپر, آپ نے اس پہ پراپر عمل کر لیا. اللہ تعالیٰ کا پھر یہ پیغام آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. یہ پانچواں پارٹ ہے کہ آپ دوسروں تک وہ بات پہنچائیں, اللہ کا حکم پہنچائیں. اور ایک چیز جو میرے ساتھ بہت مرتبہ ہوئی ہے کہ میرے پاس اکثر ایسا ہوا کہ گھر پہ جب میں جوانی کے زمانے میں اتنا زیادہ ان چیزوں کے اوپر دھیان نہیں ہوتا انسان کا, اور اللہ نہ کرے کہ اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ ہو. میرے دروازے پہ کئی مرتبہ تبلیغی جماعت کے بھائی لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ مزمل صاحب آپ کے پاس تھوڑا سا وقت نکالیں تو آپ سے ہمیں کچھ بات کرنی ہے. اب وہ بیچارے میرے فلیٹ کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور میں نے کہا کہ نہیں میں ابھی بہت بزی ہوں اور میں جو ہوں وہ ابھی بات نہیں کر سکتا. اور انہوں نے کہا کہ مسجد تک آ جائیں تو بعد میں. تو میں نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ ضرور ہوں گا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اکثر اس چیز کے بارے میں, اس کام کے بارے میں بول دیتے ہیں جس کو ہمارے کرنے کی نیت نہ بھی ہو, تو ہم ٹالنے کے لیے بھی بعض اوقات انشاءاللہ تعالی بول دیتے ہیں. تو میں ان سے میرا جھگڑا یہ تھا, اور میں اکثر اپنے جو جاننے والوں کی محفل میں اس بات کا ذکر کرتا تھا کہ بھائی تم جا کے ان کو ڈراؤ جو ایمان نہیں رکھتے, جو مطلب کافر ہیں, تو ان کو جا کے ڈراؤ. میں تو مسلمان ہوں, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں, تو مجھ کو ہی تبلیغ کرنے کیوں آ گئے ہو؟ لیکن مجھے یہ میری غلط فہمی تھی, یہ میری کم علمی تھی, لا علمی تھی. کیونکہ جب میں نے یہ سنا کہ مجھے پتہ لگا کہ ڈراؤ ان کو جو مجھ سے ڈرتے ہیں, تو ڈرانے کا حکم بھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوں, ڈرتے ہوں. تو ایک گروہ لوگوں کا جو لوگوں تک تبلیغ کے لیے نکلا تھا, وہ یہ سمجھ کے آپ کے دروازے تک آیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں, تو ڈرتے کو ڈرانے کا حکم تھا. جو بندہ ڈرتا ہی نہیں اور بے باک ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہی نہیں ہے وہ, تو اس کو ڈرانے کا حکم بھی نہیں ہے. یہ مجھے پتہ نہیں تھا. تو دوسروں تک احکامات پہنچانا بہت ضروری ہے, یہ تھا پانچواں پارٹ.
اب چھٹا پارٹ یہ ہے کہ وہ یہ کام ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اپنے ایمان کو قائم رہتے ہیں، اللہ کا حکم دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ بار بار ان کو ان کی خود کی یاد دہانی ہوتی رہے، اس کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنا عمل قائم رکھتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ عمل ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، مطلب اس پہ مسلسل قائم رہتے ہیں۔ اور ساتواں پوائنٹ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ قائم رہتے ہوئے مر جاتے ہیں، اور مرنا تو مسلمان مرنا، قرآن میں آیت ہے۔ تو آپ کا ایمان رکھنا، آپ کا صحیح طریقے سے اللہ کے بھیجے ہوئے لیٹر کلام قرآن کا پڑھنا، پڑھ کر اس کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، اور عمل کر سکنے کے بعد اس کا دوسروں تک پہنچانا، پہنچانے کے بعد واپس سے یہ 1 سے لے کے 5 تک اس عمل کو ریپیٹ کرتے رہنا مسلسل زندگی بھر۔ ایک مرتبہ قرآن کی آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچانا شروع کیا، الف سے لے کے یہ تک آپ نے ساری باتیں کہہ دیں، ساری صورت اور سارے احکامات سنا دیے، ختم ہو گیا، تو اس کے بعد یہ نہیں کہ بس زندگی میں ہم نے یہ کر دیا، کام ختم، جس پل غافل اس پل کافر۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ریپیٹ کرتے جانا ہے، مسلسل اسی عمل پہ قائم رہنا زندگی بھر۔ اور ساتواں پوائنٹ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے جد و جہد میں لگے رہیں، جہاد میں لگے رہیں، اور اسی طرح لڑتے ہوئے آپ مر جائیں مسلسل قائم رہتے ہوئے۔ تو یہ صراط المستقیم کی رائٹ الائنمنٹ ہے۔ اگر آپ بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ آپ بالکل کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ انہوں نے اگر غزوہ احد میں ان سے غلطی ہوئی اور وہ مال غنیمت کے پیچھے بھاگ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس کو بھول گئے، تو اس لمحے بالکل برا نہیں منائیے گا، اس لمحے وہ صراط مستقیم پہ نہیں تھے، وہ اس سے ہٹ گئے تھے۔ اگر نہیں ہٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی زیادہ آیات غزوہ احد کے حوالے سے نہیں بھیجی ہوتی اس نے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمیں اللہ کا ڈر عطا فرما دے اور ہمیں ڈسپلن کرے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مجھے مزمل احمد سیاح کو اجازت دیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔